رہا تھا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کل وہ ایک ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور اس میں شرکت کے لیے میں رک گیا، تو میں نے کہا آپ سے میرا ایک رشتہ ہے، محبت ہے، میڈیا جو ہے اس کے ساتھ ایک چینل پر پابندی لگائی گئی ہے ARY پر، اور سارے چینلوں پر عمران خان کو پر پابندی لگائی گئی ہے۔ 100 سے زیادہ چینل ہے، ڈوب مرو۔ ایک ڈکٹیٹر جس کا نام مشرف تھا آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے کراس میڈیا کو اجازت دی، میں وزیر اطلاعات تھا، ایسے چینلز کو بھی اجازت دی جسے ایجنسیوں نے کلیئر نہیں کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہے کہ جن ایجنسیوں کو کلیئر نہیں بھی کیا گیا اس کو بھی میں نے لائسنس جاری کیے۔ اور آج ملک میں جو حالات ہیں تباہی کے، بربادی کے، IMF کی، جو میں ایگزیکٹو میٹنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ پہلی میٹنگ بھی ابھی کہہ رہے ہیں اس میں 7-8 دن لگ رہے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ PDM جو کہ پھوٹ کا شکار پڑ چکی ہے، آپس میں یہ ٹوٹ چکے ہیں، نون لیگ آ گئی، تباہی کا شکار ہے، اور یہ الیکشن ہوں گے۔ ممکن ہے میں جو راول پنڈی میں اطلاعات سن رہا ہوں کہ کچھ دن آگے کر کے یا کچھ دن پیچھے کر کے سارے ملک میں الیکشن اعلان ہو جائیں، اس کے لیے ان کے پاس، شہباز شریف کے پاس عقل کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے۔ کیسوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ جو عمران خان کو گرفتار کرے گا عمران خان کی خدمت کرے گا، بے وقوفو۔ جو عمران خان کو نااہل کرے گا وہ عمران خان کی پارٹی کی خدمت کرے گا، کیونکہ آپ کے پلے میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے مہنگائی دی ہے، غریب کو تباہی دی ہے، غریب کو زندہ درگور کر دیا آپ نے، اور آپ کے لیے الیکشن میں جانے کے حالات نہیں ہیں۔ لیکن اس ملک کو خدا کے لیے اس عذاب میں نہ ڈالو کہ لوگ باہر نکل آئیں، لوگ آپ سے انتقام لیں، آپ بھاگ نہ سکے۔ بلائیں نواز شریف کو، کتنا ٹائم چاہیے اسے؟ 10 مہینوں میں آپ نواز شریف کو نہیں لا سکے تو اس ملک کا مسئلہ کیا حل کریں گے آپ؟ اور کل سارے لاہور میں عمران خان، آج شب برات ہے، ساری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ رات کو اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اور صبح کے وقت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمان اور کرپٹ اور ڈسانس اور منی لانڈرر سے نجات دلائے، اور ایک سچی حکومت۔ کوئی سودا منڈی میں بک نہیں رہا، یہ خود بھی نہیں بک رہے۔ یہ قطر گئے ہوئے تھے، مجھے بتائیں اگر ان میں عقل ہوتی، خود قطر چلے گئے، کسی نے کوریج نہیں دی، پیچھے سے انہوں نے ARY پہ پابندی لگا دی، عمران خان کو نوٹس بھیج دیا، کل اور 2 نیب کے نوٹس۔ اور سر جی سیاست بہت آگے جا چکی ہے۔ میں ایک ذمہ دار سیاسی ورکر کے حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، جو شخص اس وقت عمران خان کو جیل میں بھیجے گا، نااہل کرے گا، وہ عمران خان کی خدمت کرے گا اور اپنا سیاسی قبرستان آباد کرے گا اور سیاسی قبر کو دفن کرے گا۔ اور ساری صحافی تنظیموں کو، خود ٹی وی چینلوں کو باہر نکلنا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کیا، بابا اگر آپ کے ٹی وی چینل نہیں دیکھیں گے تو پھر سوشل میڈیا عام ہو جائے گا۔ آگے ہی کئیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، تو پھر یہ جو 100 چینل ہیں جو اس وقت لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا باعث بن رہے ہیں، میں ان سب چینلوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خود جائیں عمران خان پر پابندی کے خلاف اور ARY پر پابندی کے خلاف۔ صاحب مریم نواز جو مسلسل جو ہے عدلیہ کے بعد اب جنرل فیض امین پر تابڑ توڑ حملے کری، اس کی کیا وجہ اچانک؟ دیکھیں مریم نواز نے پہلے بھی ان کو مروایا، ڈان لیکس اسی کی تھی، پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے ان کو اس جگہ پہنچایا۔ جنرل فیض فرسٹ کلاس ہے چکوال میں، نیلا دیلا گاؤں ہے اس کا، فون پہ کہو تو فون پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، فون پہ اویلیبل ہے۔ اور جس کا مسئلہ ہے اس کا بھی تو نام لو نا۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے وہ ایک فوٹو باجوہ کی بھول گئی تھی، میں نہیں کہتا۔ اور اگر حالات خراب ہو جانے ہیں تو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے خراب ہو جانے ہیں، میں نواز لیگ کو کہنا چاہتا ہوں جس کا تختہ ہونے جا رہا ہے۔ آصف زرداری تو بہت بڑا اور بلو رانی بہت بڑے پتے باز ہیں، انہوں نے تو پھر تاش کل کہہ دیا کہ جناب علی ہمارا تو اپنا تیر کا نشان ہے۔ انہوں نے تو کل کہہ دیا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔
दो पार्टियां अभी तक इनकारी हैं, जिसका फैसला आइंदा 2 दिन में हो जाएगा। 72 घंटों में इनको फैसला करना है, और मैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब से कहूंगा कि 72 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान शेख साहब ये बताइएगा कि इमरान खान को बार बार जो है वो अदालतें तलब कर रही है, वो पेश नहीं हो रहे, क्या उनको पेश होना नहीं चाहिए? और दूसरा, मरीम ने उस पर ट्वीट भी की है कि इमरान खान को थोड़े से उधार जो है वो नवाज शरीफ से अगर ज्यादा लेनी नवाज चाहिए। शरीफ से ही उधार लेना है, प्लेटें ही 50 रुपए के इस्लाम की, तो फिर मेरा ख्याल है जितना बहादुर नवाज शरीफ को जन्म दिया गया, माफी मांग के सऊदी अरब गया, शाम को शब बरात है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि किंग अब्दुल्ला ने मेरे सामने मुशर्रफ को कहा कि ही इज नॉट बदला है। बाकी मैं अदारों से भी ये तोके रखता हूँ, ये मेरे अदारे हैं, मैं वो सियासतदान नहीं हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने उसका ववीला नहीं किया जी, मैंने शोर नहीं मचाया, मेरे साथ हुई ज्यादती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अदारों से कहूंगा, फौज से कहूंगा कि सबको बैठाएं, एक इलेक्शन कराएं। हम कुछ दिन पीछे होने के लिए तैयार हैं, उनको कुछ दिन आगे करें, और भूल जाएं ये केपीके का गवर्नर जो रिश्तेदार बना है फजलुर रहमान का। फजलुर रहमान को कल भी मैंने कहा था जमान पार्क में, आज भी कहता हूं कि मुफ्ती महमूद का बेटा बन, उसने भुट्टो को शिकस्त दी थी। आपने जमीयत उलमाए इस्लाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, और इस गवर्नर को आप आर्टिकल 6 की भेंट चढ़ाने जा रहे हैं। आज मैंने एक अखबार में राजा सुल्तान सिकंदर साहब का सलाम पढ़ा है। राजा सुल्तान सिकंदर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करके सब लोगों के गिलो शिकवे दूर कर दें, और अगर ये 30 आज जारी कर दें, इमरान खान इलेक्शन शेड्यूल, अपने कैंडिडेटों का ऐलान उसी दिन करेंगे। कल उन्होंने मुझे बताया जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा। मैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब से कहता हूं जितनी जल्द मुमकिन हो इलेक्शन शेड्यूल ऐलान कर दें, और अदारों से ये कहूंगा, अपनी फौज से ये कहूंगा कि इन सबको बिठाएं, आप पर्दे के पीछे रहें, चलमन के पीछे रहें, आप सामने ना आए। आपकी बात पीछे रह के भी सुनी जाती है, क्योंकि ये तो मर जाते हैं अगर आप इनको एक बात कहेंगे। इनकी क्या हकीकत है? बहुत अच्छा किया आपने नैब के चेयरमैन को इख्तियारात दिए ताकि सारे चोर एक ही दिन पकड़े जाएं, लेकिन नैब का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है। अभी ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों का 1 करोड़ का केस भी लगा